اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو ایک سیاہ بودار گارے سے تیار کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مٹھی خاک لے کر پانی سے اس کا غارہ تیار کیا۔ جب وہ غارہ سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی تو اس سے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گیا تو ہوا اس میں جاتی تو وہ بجنے لگتا اور اس سے آواز آتی تھی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ اور اس سے پہلے جن یعنی ابلیس کو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور اے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں بجتی ہوئی خشک مٹی سے جو سیاہ بودار گارے سے تیار کی گئی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا اور سجدہ نہ کیا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ابلیس بولا مجھے زیبا نہیں کہ میں ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تیار کی گئی تھی۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو مردود ہے اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ابلیس بولا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم اللہ نے فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے مقررہ وقت کے دن تک، یعنی پہلا سور پھونکے جانے تک تجھے مہلت ہے جب تجھ سمیت تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين ابلیس بولا اے میرے رب مجھے قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں زمین میں انسانوں کے لیے برے کام ضرور خوشنما بنا دوں گا
اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ اخلاص کا راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، بے شک میرے مخلص ایماندار بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیروکار ہوں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان گمراہوں میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی شیطان کے پیروکار بھی 7 حصوں میں بٹے ہوں گے، ہر حصے کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے، وہ اسی سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔